السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا، بڑی رحمتیں اس کے ساتھ ہیں، اور آج یہ 12واں روزہ ہے دوستو۔ اللہ سب کو ٹھیک رکھے۔ تو 18 روزے اور رہ گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بات کہنی ہے دوستو رمضان المبارک میں، وہ یہ دھیان رکھیں آپ کے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کا پالن تو کر ہی رہے ہیں ہم سب، اور کریں، باہر نہ نکلیں، گھروں میں ہی نماز ادا کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ کے سامنے خوب روئیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ ہم سے مسجدیں بند ہو گئی، گھروں میں تراویحیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، گھر میں اللہ کی جا نہیں سکتے، اور اللہ کے گھر جو خانہ کعبہ وہ بند، کسی طرح سے الگ الگ طرح سے دوستو نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں کی مسجدیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ تو کون سی خوشی اور کیسے خوشی؟ جو عید آ رہی ہے تو ہم کس بنا پر ہم خوشی منائیں کہ ہمارے لیے جب دروازے اللہ کے بند ہو رہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، تو کس چیز کی خوشی؟ خوشی تو جب ہوتی ہے کہ جب اللہ کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہوتے، اللہ ہم سے راضی ہوتا، عید گاہوں میں جاتے، ہم اللہ کو مناتے، اور پھر دوستو بزرگوں اللہ ہمیں یہ پیغام دیتا کہ جاؤ بندے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں حالات ایسے بنے ہوئے، کیا ایسے حالات میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں عید منانی چاہیے؟ عید کیسی منانی چاہیے؟ عید ہم منائیں گے، لیکن بڑی سادگی والی، وہ سادگی جس میں ہماری بھائیوں کی خوشیاں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ابھی لمبے سمے تک چلنا ہے، ابھی اسے آپ 17 تک نہ سمجھیں، یہ جون تو ہے ہی ہے، جون کے بعد بھی کب تک پابندیاں ہوں، کب تک ہمارے بھائی کاروبار سے الگ رہیں، یہ اندازہ لگا لیجئے آپ۔ اس وجہ سے دوستو آپ اپنے بجٹ کو بچا کر رکھیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیم اور بہت ہی صبر کے ساتھ خرچ کریں، اور جو عید پہ ہم لوگ کپڑے خریدنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے پیسے کے انتظامات میں لگیں گے، یا ہیں ہم پہ پیسے، ہمیں کوئی دقت نہیں، تو ایسے لوگوں سے میرے دوستو گزارش ہے کہ وہ غریب لوگوں کا خیال کریں۔ اس بار ہم اگر تمام چیزیں بندش میں رہ کر سکتے ہیں تو دوستو کیا ہم عید بھی بندش میں منائیں گے اور کوئی بھی خریداری نہیں کریں گے؟ دکانیں بھلے ہی ہمارے لیے کھلی ہوں، لیکن ہم اپنی ماں بہنوں سے اور بھائیوں سے اور تمام نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ ہم انہی کپڑوں میں انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، انہی کپڑوں میں ہم عید بھی منائیں گے، اور انہی چپلوں سے ہم عید بھی منائیں گے۔ ہم اپنے بچوں سے بھی کہیں گے کہ دوستو میرے بھائیوں اور میرے بچوں، دھیان رکھو کہ ابھی ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں یہ باتیں آپ کو عید سے پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ بازار میں نکلا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یہ دھیان رکھیے کہ ہم لوگ بازار بھلے ہی کھول دیے گئے ہوں، لیکن ہم لوگ خریدار نہیں بنیں گے انشاءاللہ، اور خریداری والے پیسے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھی ہمارا بھائی جو بھوکا ہے، وہ کام پر نہیں ہے، یا عیالداری ہے، وہ اس کے اندر گھر میں کھانے پینے کی دقت ہے، تو ہم راشن پہنچائیں، ان کا خیال کریں، ان کو دیں، اور ان تک وہ چیزیں، خوشیاں جو ہم لے رہے ہیں ان تک بھی پہنچائیں، اور سبھی لوگ کا خیال رکھیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اللہ نے جنہیں سمپن کیا ہے اور اچھی حالت میں رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر پڑوسی کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ جب ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو حالات آئے ہیں اسے بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہم پار کر جائیں گے۔
اللہ سے دعا فرمائے اللہ تمام ایمان والوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیماری سے حفاظت فرمائے، اللہ تمام دنیا کی حفاظت فرمائے، اور جلد سے جلدی اس کرونا کے مہلک مرض سے ہم سب کو نجات فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو یہ جو باتیں میں نے کہی یہ دوسرے تک آپ چاہے سبسکرائب لائک نہ کریں لیکن شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پورے ہندوستان میں پہنچ جائے یہ باتیں کہ دوستو ہمیں شاپنگ نہیں کرنی ہے اس بار، ہمیں تو اس بار اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ جہاں تک بھی ہو سکے۔ ہم اپنے بچوں کو منائیں گے کہ بیٹے کوئی بات نہیں، اس بار ہم پرانے کپڑوں سے اگر عید منا لیں گے تو ہماری عید میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، لیکن یہی خوشی ہم کسی غریب کی منہ پر دے دیں گے اور ان کے بجھے ہوئے چہروں کو ہم ہنسا دیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور وہ راشن جو ہم غریب کے گھر میں پہنچا دیں گے وہ کھا کر اگر ہمارے لیے دعائیں دے گا تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے تمام سال جو ہیں نہ جانے ان کی دعاؤں سے اللہ پاک ہمارے لیے جھولیاں بھر دے اور رحمتوں کے انبار لگا دے انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہیں، شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔